العلم نور ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی العلم العلم نور العلم العلم the knowledge is light the knowledge is light الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر موجود ہیں۔ سیزن 7 ہے اور سلسلہ 18واں ہے۔ الحمدللہ بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ 18ویں سلسلے تک پہنچ چکا ہے، اور مدنی گروپ کے اسلامی بھائی، مدنی ٹیمز ہمارے درمیان ہوا کرتی ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں جب یہ مقابلے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر مرحلہ آ جائے گا کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یاد رہے کہ شب جمعہ اور یوم جمعہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں خوب درود پاک پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ دن گزارنا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات جمعہ کے دن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، کیونکہ یہ دن بڑا مبارک ہے، بڑا اس کا شرف ہے، تو اس دن ایک نیکی جو کرتا ہے جمعے کے دن وہ 70 نیکیوں کے برابر، یعنی اس کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ذہنی آزمائش سلسلہ بھی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے لیجئے۔ انشاءاللہ دونوں ٹیموں کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو سوال و جواب کے ذریعے وہ بہت سارے معلومات، وہ بہت سارے یوں سمجھے کہ علم کے بہکتے مدنی پھول ہم تک بڑھیں گے جو شاید اس سے پہلے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوں گے۔ اور جب ایسا کبھی بھی ہوا کرے کہ کوئی ایسی نئی بات ہمیں سیکھنے کو ملے جو پہلے پتہ نہ تھی، تو اس کو نوٹ تو کر لینا چاہیے، یاد بھی کر لینا چاہیے، مگر ایک احساس ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ ابھی مجھے کتنا سیکھنا ہے، ابھی مجھے علم کتنا حاصل کرنا ہے، علم دین سے میری دوری کتنی ہے، اور پھر اس کے لیے اسٹرگل شروع کیجئے، کوشش شروع کیجئے، آگے آئیے۔ اور بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو اپنی نالج پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ مجھے جنرل نالج بہت اچھی ہے، دنیا کے معاملات بڑے اچھے جانتا ہوں، اپنا بزنس بڑا اچھا کر لیتا ہوں، اسٹڈیز میں نے بہت زیادہ کی ہیں، لیکن ذہنی آزمائش سلسلے میں جب مسائل سنتے ہیں، معلومات سنتے ہیں، اور جہاں ایسا ہو کہ یار یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ احساس بھی تو ہونا چاہیے کہ میں ابھی ان معاملات میں بہت پیچھے ہوں، تو کیوں نہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زیادہ وقت دوں، مدنی قافلوں میں سفر کروں، ذہن نصیب درس نظامی کروں اور اپنے بچوں کو بھی کرواؤں تاکہ عالم بن کر دین متین کی خدمت بھی کی جائے۔ بہرحال دائیں طرف میرے آج باب المدینہ کراچی بمقابلہ ضیاء کوٹ ہے، میری بائیں طرف باب المدینہ والے ہیں اور میری دائیں طرف جو ہے ضیاء کوٹ والے ہیں۔ تو آج دونوں ہی شہروں کو بڑی خاص نسبت ہے۔ باب المدینہ امیر اہل سنت کا مسکن ہے، ہمارے پیر و مرشد کا مسکن ہے، اور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے سیال کوٹ کو ہم ضیاء کوٹ کہتے ہیں۔ تو دونوں ہی شہروں سے بڑی محبت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ دونوں طرف کی ٹیمز موجود ہیں، باب المدینہ کراچی اور ضیاء کوٹ مدنی کے اسلامی بھائیوں، دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی پہلی بار ہمارے منچ پر آئے ہیں، مرحبا کہیں گے۔ دائیں طرف میرے ضیاء کوٹ، جس کو سیال کوٹ کہا جاتا ہے، پاکستان کا بڑا زبردست کاروباری شہر ہے، صنعتی شہر بھی ہے، بہت سارے معاملات کی وجہ سے مشہور بھی ہے، اور دعوت اسلامی والے اس مبارک شہر کو ضیاء کوٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے قبلہ کتب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہاں سے نسبت حاصل ہے۔ جی جناب، باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔
عبید رضا بن عبد الستار، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ضیاء کوٹ، درجہ خامسہ۔ جی درجہ خامسہ یعنی 5ویں درجے کے طالب علم ہیں۔ جی جناب۔ محمد فہیم اسلام اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ضیاء کوٹ، درجہ سادسہ۔ درجہ سادسہ یعنی 6 درجے کے طالب علم بھی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے آئے ہوئے ہیں۔ جناب۔ عبدالعلیم اتاری، بی ایس میتھمیٹکس فائنل ایئر، ضیاء کوٹ سے تعلق ہے میرا۔ ٹھیک ہے جناب، بی ایس میتھمیٹکس کر رہے ہیں، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی سلسلے میں۔ بائیں طرف باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں۔ جی جنید رضا اتاری، درجہ دور حدیث شریف، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ ماشاءاللہ، باب المدینہ کراچی کے درجہ دورہ حدیث کے طالب علم ہیں۔ جناب۔ محمد عدیل اتاری، باب المدینہ کراچی۔ آپ کی کیا ذمہ داری یہاں پر؟ میں ذیلی قافلہ ذمہ دار۔ ذیلی قافلہ ذمہ دار ہیں۔ جناب۔ محمد فصیح احمد، این ای ٹی یونیورسٹی، فائنل ایئر پالیمر اینڈ پیٹروکیمیکل انجینئرنگ۔ چلے جناب، انجینئرنگ یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے طالب علم ہیں، تو بڑی خوبصورت کمبینیشن ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ضیاء الدین مدنی کے مبارک شہر، قطب مدینہ رضی اللہ عنہ کے مبارک شہر ضیاء کوٹ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں، باب المدینہ والوں کا احوال کیا ہے، یہ تو اب مقابلہ ہی بتائے گا۔ مگر ایک خوشگوار، ایک بڑی خوبصورت بات جو میں نے عرض کرنی ہے، آج ہمارے ساتھ جو باب المدینہ کراچی کے دورہ حدیث کے طالب علم، بیٹا آپ کا نام بتایا تھا آپ نے، مائک پہ بتائیے۔ جنید رضا اتاری۔ جنید رضا اتاری، یہ ماشاءاللہ ایک بڑی عظیم ہستی سے ایک بڑا کلوز رشتہ رکھتے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ ان عظیم ہستی سے سارے ہی مدنی چینل کے ناظرین کو بڑا پیار ہوگا، بڑی محبت ان سے ہمیں ہے، بڑی عقیدت ہے۔ میرا بھی بڑا ان کے ساتھ رہا، بڑی انہوں نے تربیت بھی فرمائی، بڑے شفیق انسان تھے۔ آج صحرائے مدینہ میں مزار پر انوار میں جلوہ فرما ہیں، بلبل مدینہ انہیں کہا جاتا ہے۔ مرحوم ہمارے نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حاجی مشتاق صاحب آپ کے کیا تھے؟ ماموں جان۔ آپ کے ماموں جان، سگے ماموں ہیں آپ کے؟ جی جی۔ ماشاءاللہ، حاجی مشتاق صاحب کے یہ بھانجے ہیں اور آج ہمارے درمیان ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ اب عالم دین بھی بننے جا رہے ہیں، دورہ حدیث کے طالب علم بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل بننا نصیب بھی فرمائے۔ جناب مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن راؤنڈز کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ علم نور ہے، عشق کے بول، درست کیجئے قرآنی معلومات، تحریر کیجئے سوال ہے ناظرین کا، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے۔ یہ 8 راؤنڈز ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کیسی تیاری کر کے آئی ہے۔ دائیں طرف ہیں ضیاء کوٹ والے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ 5 سوالات ہوں گے، 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے، مشورہ کیجئے۔ پورے سلسلے کے دوران ایک مدد لینے کا آپشن بھی موجود ہے۔ باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔ معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا کیا حکم ہے؟ معمولی بیماری میں بھی بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، جس طرح کہ ناک، کان، دار درد وغیرہ میں۔ اگرچہ یہ خطرناک مرض نہیں ہے لیکن ہے تو بیماری، تو اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ یہ معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ یہ سنت ہے۔ جی جناب، معمولی سی بیماری ہو جب بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد، اگرچہ یہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے والا، لوگوں کی دل جوئی کرنے والا بنائے۔ اس میں بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ پتہ بھی چل جاتا ہے اگلا بیمار ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ 2 الفاظ بعض اوقات دل جیت لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں ایسا اچھا دل جیتنا آ جائے۔ باری ہے ہمیں باب المدینہ کراچی والوں کی۔ وہ کون سا پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا؟ انسان کے منہ سے جو سب سے پہلے کلمہ نکلا، حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کو جب چھینک آئی تو آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آتے ہی آپ کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔
معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا. تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیل موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا زور سے کہیں گے نا, کیا کہیں گے؟ جی جناب, باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. وہ کون سا شخص ہے جس پر بروز قیامت حساب کی شدت نہ ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ, کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن پر بروز قیامت حساب کی شدت نہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت حساب کی شدت اس بندے پر نہیں ہوگی کہ جس نے دنیا کے اندر بھوک پر صبر کیا ہوگا. حساب کی شدت اس بھوکے پر نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. جواب درست ہے. غور کیجئے, کچھ لوگ کبھی کبھی فاقے میں ہوتے ہیں, بھوک میں ہوتے ہیں. آپ کے لیے یقیناً یہ آزمائش ہے, مگر سوچیے اگر اس پر صبر کر لیں تو قیامت کے دن حساب کی سختی نہ ہوگی. رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امتحان میں گرفتار نہ کرے, لیکن اگر امتحان آ جائے تو رب کریم اس پہ ثابت قدمی بھی عطا کرے, صبر کی نعمت بھی عطا کرے, اور ہم سب کا حساب آسانی سے لیا جائے. بڑی خوبصورت دعا ہے, کرتے رہا کریں. اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. اے رب کریم قیامت کے دن ہم سے حساب میں آسانی فرمانا. اللہ کریم ہم سب کو قیامت میں بلا حساب جنت میں جانا نصیب فرمائے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے روز سیر ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں بھوک فاقہ وغیرہ برداشت کیا ہوگا تو وہ دنیا میں سیر ہوں گے. وہ آخرت میں, بروز آخرت میں قیامت کے روز سیر ہونے والے, یعنی وہاں کن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں بھوک اپناتے ہیں وہ قیامت کے روز سیر ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. افضل العبادات احمزها, اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے؟ درس نظامی کے طالب علم ہیں. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو. افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیاں ہیں تو اب وضو کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے, گرمیاں ہیں تو روزے رکھنا بڑا مشکل پڑتا ہے, سفر کرنے کی تکلیفیں جو ہیں بعض اوقات انسان بڑا تھک جاتا ہے. مگر یاد رکھیے جن عبادتوں کے لیے مشکل ہے, زحمت ہے, اللہ کی بارگاہ میں امید ہے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. اب باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. بہت خوبصورت دعا ہے, آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ سنائیے. اس کا ترجمہ یہ ہے, اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اے دلوں کو بدلنے والے, پھیرنے والے, جی, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. بڑی خوبصورت دعا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا تعلیمات تو دیکھیے. میرے آقا کا قلب اقدس وہ ہے کہ جن کی برکتوں سے انشاءاللہ ہمارے دل کے میل دھلیں گے اور ہمارے دل میں نور داخل ہوگا. مگر کتنی خوبصورت دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ, ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز, روزہ, حج و عمرہ اور تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے. کیسے اسلاف تھے ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا بخار کی تمنا کر رہے ہیں, اور آج ہم بیماریوں سے تنگ آ جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب بتائیے بروز قیامت ہر شے کے بارے میں کتنے اور کون سے سوالات ہوں گے؟ تین سوال ہوں گے کہ کہاں سے حاصل کی, کہاں خرچ کی اور کس نیت سے خرچ کی. سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں بروز قیامت ہر شے کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں تین سوالات ہوں گے. تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی, اسے کہاں خرچ کیا
اور کس نیت سے خرچ کیا. ذرا غور کیجیے, اپنی پسند کی چیزیں لینے کا شوق تو بڑا ہے, کبھی سوچا کہ حلال سے لیا یا حرام سے لیا؟ اچھا لے لیا تو اس کو خرچ کیسے کیا؟ لوگوں کو پر تکبر کرنے کے لیے, پراؤڈ کی نیت سے, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تو خرچ نہیں کیا, حرام کاموں میں تو خرچ نہیں کیا, اور کن نیتوں کے ساتھ خرچ کیا؟ بہت ساری باتیں ہیں جو سوچنے والی ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مقتدی نے ابھی دعائے قنوت نہ پڑھی تھی کہ امام رکوع میں چلا گیا, تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ وطر کی نماز کا مسئلہ آ گیا ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی بھی جو ہے نا وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے. وطر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو جیسا کہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں, اور مقتدی ابھی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا, امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی رکوع میں چلا جائے, یہی حکم ہے, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, یہ تو ہو گیا امامت والا مسئلہ, وطر ہی کی بات کر لیتے ہیں. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے, اب کیا کریں؟ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب واپس نہیں آئیں گے بلکہ سجدہ سہو کیا جائے. واپس نہیں لوٹیں گے, سجدہ سہو کریں گے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. زبردست تیاری لگتی ہے جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی. 5 سوال اور سارے صحیح جواب. اس سے پہلے کہ ہم اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں, آئیے آپ سے بھی ایک سوال کریں گے. جناب کیا تحفہ دیں گے اور سوال بھی دیں گے؟ کھجور مدینہ انشاءاللہ عز و جل, اور یہ کتاب انوار الحدیث انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے, خوبصورت کتاب اور خوبصورت تحفہ. چلیں دیکھتے ہیں یہاں والے تحفہ لیتے ہیں یا تحفہ ہمارا بچ جاتا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے خواب میں تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج کا مرض ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے ہائے, بڑی عظیم ہستی, بڑا مبارک سوال. جی دیکھیں جناب تحفہ کون لے کر جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف لکھنے والی عظیم ہستی حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جواب درست دے دیا ہے. امام بصیری کی بات چلی ہے تو کیوں نہ قصیدہ بردہ کے 1-2 شعر پڑھ لیا جائیں. مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعته والحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأهوال مختهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدنی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 10 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے, ایک بھی غلطی نہیں کی ہے, اور باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی, عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں 3 اشعار آپ سے پوچھے جانے ہیں, توجہ کے ساتھ. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے اور دوسرا بھی. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک, کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. سر فلک نہ کبھی تابائے آستا پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. سر فلک نہ کبھی تابائے آستا پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. جواب درست دے دیا ہے.
مشکل شعر تھا مگر بڑے پیارے انداز میں جواب. باب المدینہ والوں کی باری ہے. مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. اگرچہ چھالے ستاروں پہ پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بات تو دیکھیں کتنی پیاری ہے. یہ تخیل کتنا خوبصورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ تخیل نہ جانے شاعر کا کیا تھا, مگر جو سمجھ آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی پیچھے آپ کی تلاش میں ستاروں نے اتنا سفر کیا کہ ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے, مگر آپ کی طلب ایسی تھی کہ اس کے باوجود جو آسمان کے پاؤں تھے وہ نہ تھکے. کیا خوبصورت بات ہے, ذرا شعر سنیے. اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں نہ تھکے پائے فلک. کیا خوبصورت شعر. باری ہے اب ضیاء کوٹ والوں کی. ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو, ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو تو ورد نبی صبح و شام کر لینا. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے. تو ورد نبی صبح شام کر لینا. ہے نزع تو ورد نبی صبح شام کر لینا. تو ورد نام نبی صبح و شام کر لینا. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں مگر کوشش کیا کریں کہ پورا شعر درست سنائیں. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں. کیا خوبصورت بات ہے, سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں. اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا ہے ذرا سنیے گا. یہ شاعر کا تخیل ہے, مزہ آ جائے گا. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں مگر مدد ذہنی آزمائش سلسلے کے علاوہ اسلام میں کریں گے. ایک مددگار ہیں, جلدی کیجئے, 5 سیکنڈ ہیں. مدد لیں گے جناب, مائک دیجئے. مدد کا آپشن یوز کر رہے ہیں. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں. جناب باپو تحفہ بھی تیار رکھیں ان کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہگاروں خود ہی انتظام کر لینا. گناہگاروں کا تم خود ہی انتظام کر لینا. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا. کیا خوبصورت بات ہے. جواب درست مان رہے ہیں. مدد کام آ گئی ہے باب المدینہ والوں کے لیے. اب باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. ضیاء کوٹ والوں کے پاس مدد کا آپشن ابھی موجود ہے. حضور مرشد کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. نگاہ و لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں ضیاء کوٹ والے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی. کھلے ہیں دیدہ عشاق خواب مرگ میں بھی کہ اس نگار کا ہے انتظار آنکھوں, کہ اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اٹس امیزنگ جناب. سارے سوال صحیح ہو گئے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کیوں نہ یہاں چلا جائے اور آپ سے بھی کوئی خوبصورت سا شعر سنا جائے. کون کون سنائیں گے؟ ہائے 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 ہائے. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت کلام ہے, بہت ہی پیارا کلام ہے اور غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے. اس کا پہلا شعر ہے. جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. دیکھیں غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں جائیں گے. پھر یہ مدنی منع نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. چلیں جناب, ابو کے ساتھ جانا پڑے گا مدنی قافلے میں غلط جواب دینے کی صورت میں. جی حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ. کیا بات ہے. حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. صراط الجنان تحفے میں لے کے جا رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. کیا خوبصورت کلام ہے. خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی, ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. بہت خوبصورت کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے کلاموں کی برکت عطا فرمائے. آپ بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو مبارک اشعار, خاص طور پہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے مولانا حسن رضا خان صاحب کے, حضرت جمیل رضوی صاحب کے, خود امیر اہل سنت کے, یہ وہ خوبصورت شاعر ہیں. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کلاموں کے ذریعے جو تراوٹ ملتی ہے, جو سوچ ملتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات وہاں تک ذہن نہیں پہنچتا, جہاں ان بزرگوں نے ہماری رسائی اپنے اشعار کے ذریعے کروانے کی کوشش کی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی
16 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. باری ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے درست کیجئے. آئیے چلتے ہیں اس راؤنڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا درست کرنا ہے آج. جی ضیاء کوٹ والے بتائیں کون سا کلر پسند کریں گے؟ رنگ دکھائے جائیں جناب. مدد کا آپشن ضیاء کوٹ کے لیے باقی ہے. سبز، بلو، یلو یا وائٹ؟ سبز رنگ پسند کیا ہے جناب. بڑا خوبصورت رنگ ہے. اب بتائیے سبز کے پیچھے کیا درست کرنا ہے؟ کچھ آسان سا دکھ رہا ہے جناب. مدد لینا چاہیں تو مددگار تیار ہو گئے ہیں. سیکنڈز بھی گزر رہے ہیں. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ لینے کی صورت میں 1 نمبر ملے گا. مدد دینے کی صورت میں 2 نمبر مل جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس مدد کا ایک آپشن ہے. جی غارِ ثور. آپ نے کہا غارِ ثور. بتائیے جناب اسکرین پر کیا یہ صحیح پہنچے ہیں؟ غارِ ثور جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے قسمت ثورو ہرا کی حرص ہے. قسمت ثورو ہرا کی حرص ہے. چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. ثور وہ پہاڑ ہے جس کے غار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. اسی لیے سے غار ثور کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے اس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یار غار کے ساتھ نکل کر غار ثور میں رونق افروز رہے اور 3 رات تک اس غار میں سکونت اختیار کی. اب چلیں گے جناب باب المدینہ والوں کے پاس. بتائیے کون سا کلر کون سا رنگ پسند کریں گے؟ نیلا. نیلا. بتائیے بلو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ لمبا چوڑا آ گیا ہے جناب. غور کیجئے، مشورہ کیجئے اور چاہیں تو اشارہ لیجئے. اشارہ چاہیں تو مل سکتا ہے. جی غضب للنفس. اللہ اللہ، یہ غضب للنفس کہا ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اٹس امیزنگ. بہت خوبصورت جواب. یہ ایک باطنی بیماری ہے. اپنے آپ کی تکلیف سے، اپنے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا غضب کہلاتا ہے. اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا غضب للنفس کہلاتا ہے. بہت خوبصورت جواب دیا ہے باب المدینہ والوں نے. باری دوبارہ ضیاء کوٹ والوں کی ہے. جناب کلر پسند کریں گے؟ وائٹ کلر. سفید رنگ. بتائیے سفید رنگ کے پیچھے کون سا ایسا لفظ ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے؟ جی ہوں تواڈی باری ہے. چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن مددگار ابھی تک کوئی سامنے آیا نہیں ہے. گیارہ سیکنڈ ہیں. چاہیں تو اشارہ لے لیں. اشارہ دے. یہ ایک مکتبۃ المدینہ کی مختصر سی کتاب کا نام ہے. جلدی دکھائیے اسکرین، جلدی دکھائیے. اللہ جی مدد پہ بھی چلے گئے ہیں. چلیں جناب مدد پہ آ جائیں، لیکن اشارہ لینے کے بعد مدد. چلیں ان کا مدد کا آپشن باقی تھا. دیکھیں اب یہ مددگار کنارے لگاتے ہیں یا نیا ڈبو دیتے ہیں. چلیں مدنی قافلے میں پھر سفر کر لیجئے گا حضور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسان نیکیاں. آپ نے کہا آسان نیکیاں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ کہاں جا کے مدد کام آئی ہے. ضیاء کوٹ والوں، ان کو ضیاء کوٹ ساتھ لے جانا، کام کے اسلام میں لگتے ہیں.
وہیں مدنی قافلے میں سفر کرا دیجیے گا. بڑی پیاری کتاب ہے. اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے نیکیوں کی اقسام، عذاب سے چھٹکارے کے اسباب، عیادت کے مدنی پھول اور گھریلو جھگڑوں کا علاج، ذکر کی اقسام اور شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے. جی ہاں، اس کتاب میں یہ بھی موجود ہے، حاصل کیجئے. آسان نیکیاں کمانے کے لیے شاندار کتاب ہے. dawatIslami.net پر جا کر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. باری ہے اب باب المدینہ والوں کی. جناب مدد دونوں نے یوز کر لی ہے. اب دکھائیے اسکرین پر. جی جی یلو نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مدد کا آپشن نہیں ہے مگر اشارہ لے سکتے ہیں. چاہیں تو اشارہ لے لیں. منافقت. جی منافقت. جناب منافقت انہوں نے کہا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. بتائیے اشارہ لیتے لیتے. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑے آخری سیکنڈز میں جا کے دونوں ٹیموں نے جوابات دیے ہیں اور انہوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیونکہ ضیاء کوٹ والوں نے اشارہ لے لیا تھا اس لیے انہیں 1 نمبر دیا گیا ہے. منافقت زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق اعتقادی اور زبان و دل کا یکساں نہ ہونا نفاق عملی کہلاتا ہے. تنبیہ یہ ہے کہ نفاق اعتقادی کفر کا سب سے بڑا درجہ ہے. منافق اعتقادی کو کل بروز قیامت ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، جبکہ نفاق عملی گناہ کبیرہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. رب العالمین دونوں طرح کے نفاق سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. چلیں گے آپ کی طرف، دیکھیں گے آپ کو بھی کچھ درست کرنا ہے. اتنی دیر میں ہمارا اسکور بورڈ بھی ریڈی ہو جائے گا. آئیے بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کو آج کیا درست کرنا ہے. جی جی بتائیے کیا ہے یہ؟ کچھ آسان سا لگ رہا ہے. چلیں یہ بھائی کافی دیر سے مدد کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں آج صحیح پہنچے ہیں کہ نہیں. مدنی قافلے میں ورنہ سفر کرنا ہوگا. نیت کر لیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داغ بد. داغ بد. جناب یہ درست نہیں ہے. مدنی قافلے والوں گرفتار کر لو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغداد. بڑا آسان تھا حالانکہ. بتائیے جناب کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ بغداد معلی مبارک شہر. سیرت مصطفیٰ کتاب تحفے میں دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بغداد معلی کی حاضری نصیب فرمائے. بغداد بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ بغداد بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا مجھے جلوہ بھی دکھاؤ. اللہ کریم ہم سب کو بغداد معلی کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین. اور بغداد معلی میں تو کیا مزارات ہیں سبحان اللہ. سب سے پہلے تو پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے غوث اعظم ہیں. اور پھر سبحان اللہ وہاں پر ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں کم و بیش 5000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ وہاں ہیں. پھر نجف میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مزار ہے. قریب کربلا ہے امام حسین کا مزار. بہت ہی مقدس سرزمین ہے عراق معلی. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ وہاں مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے اور ہمیں بار بار اس مبارک سرزمین کی حاضری بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ الحمدللہ میری 3 بار حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ غوث پاک نے بلایا. بس ایک عجیب بات یہ ہے کہ مدری چینل کے آنے کے بعد حاضری نہیں ہو سکی ہے اور بڑی تمنا ہے کہ سلسلہ زیارات مقدسہ کی نیت کے ساتھ وہاں حاضری ہو.
اور بہت سارے، میں نے کہا نا کہ وہاں تو شاید ہمیں کئی دن رہنا پڑے، مہینہ بھر رہنا پڑے گا، اتنے مزارات ہیں. یعنی کبھی کبھی تو جب ہم بغداد شریف گئے تھے تو عابد باپو ایسا لگتا تھا کہ جن بزرگوں کے نام فیضان سنت میں پڑے تھے اتنے مزارات. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا جنید بغدادی، آپ سوچے تو صحیح کیسے کیسے مزارات ہیں، اور بہت جی چاہتا ہے بار بار جائیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں امن و سکون ہو جائے، وہاں امن و امان ہو جائے، اور پھر سے ہمارے مدنی قافلوں کی بھی ریل پیل ہو جائے. اور ماشاء اللہ عز و جل آپ کے جانے کی برکت ہوتی ہے کہ آپ تو جاتے ہیں، خود بھی زیارت کرواتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی زیارت کرواتے ہیں. بس اللہ کرے کہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں، اللہ قبول بھی فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اس سیگمنٹ کے بعد اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی 20 نمبر باب المدینہ کراچی اور 19 نمبر ہیں سیالکوٹ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے. 1 نمبر سے اب جناب ضیاء کوٹ والے پیچھے ہوئے ہیں، مگر مقابلہ ابھی آگے چلنا ہے اور اس مقابلے میں کبھی بھی معاملہ پلٹ سکتا ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے قرآن پاک کی معلومات سے متعلق. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. قرآنی معلومات سیگمنٹ ہے. وہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ عز و جل نے الہام فرمایا مگر وہ جنوں میں سے ہے، نہ انسانوں میں سے، نہ ہی فرشتوں میں سے؟ اللہ نے الہام فرمایا مگر وہ نہ ہی انسان ہیں، نہ ہی جنات ہیں، نہ ہی فرشتے ہیں. وہ شہد کی مکی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 68 ترجمہ کنز الایمان. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. اس سلسلے کی برکت سے کیسی کیسی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ رب عز و جل نے شہد کی مکھیوں پر الہام فرمایا. باری ہے باب المدینہ والوں کی. قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ. فیہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. جناب یہ ہے قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جناب ضیاء کوٹ والوں، حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے کتنے عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حابیل کے قتل ہو جانے کے کتنے عرصے کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت حضرت حابیل کے ہلاک ہونے کے بعد 5 برس بعد ہوئی اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی. جناب حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہو چکی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کہاں اور کب پیش آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کہاں اور کب پیش آیا؟ مقام اور وقت. مدد کا آپشن بھی نہیں ہے. 7 سیکنڈ ہیں. جناب غلطی ہو گئی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے. بیت المقدس میں یہ واقعہ ہوا اور شب قدر کی مبارک رات وقوع پذیر ہوا. بہرحال یہ غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. میں نے پہلے ہی کہا تھا مقابلہ کبھی بھی کسی طرف جا سکتا ہے اور اب ضیاء کوٹ والے آگے بڑھ گئے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ. اور آج میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک اور بڑی عظیم ہستی مدنی چینل کے ناظرین ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہمارے درمیان ہوں گی. جب مدنی چینل پر ان کے بیانات چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ چلتے ہیں تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا انہیں بیان کا ملکہ دیا ہے. رب کریم ان کو اور برکتیں دے. کون ہیں تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے، ہمارے منچ پر دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی لیں گے. آئیے جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ.
جی 22 نمبر ہے کراچی باب المدینہ مدنی والوں کے، اور 23 نمبر ہے ضیاء کوٹ مدنی کے۔ 23 نمبر اور 22 نمبر 1 نمبر کا صرف فرق ہے، اور بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے۔ تحریر کیجئے کے لیے کچھ دیر ہمارا منچ تیار ہوتا ہے، اور اتنی دیر میں ہم کچھ تاثرات مدنی چینل کے ناظرین کے آئے ہوئے تاثرات سنتے ہیں۔ جی جناب، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک بہت ہی پیارا تبرک غلاف کعبہ اور روضۃ الجنہ کے قالین کے ٹکڑے ہم تحفے میں پیش کرتے ہیں۔ جی، تو ایک مدنی بہار ہے، پنجاب پاکستان سے ایک SMS موصول ہوا ہے کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اور اس کے تمام سلسلے لکھنے کی ترکیب ہے۔ سیزن 6 میں مدنی تبرک روضۃ الجنہ کے مبارک قالین کے ٹکڑے ملے تھے، اور روضۃ الجنہ کے مبارک قالین کے ٹکڑوں کی برکت سے میرے بھانجے کی پیدائشی آنکھیں دکھی ہوئی تھیں اور کسی صورت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی تبرک کی برکت سے اس کی آنکھیں درست ہو چکی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم مدنی چینل والوں کے شکر گزار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس میں شہزاد پور پنجاب پاکستان سے ہمارے اسلامی بھائی مبشر اتاری کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش ہمیں بہت پسند ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں سے نوازتے رہیے، اور اللہ کرے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ کوششیں قبول ہو جائیں۔ جی اچھا، اسی طرح سلطان پور پنجاب پاکستان سے ایک SMS آیا کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت 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 اچھا ہے، اس کو دیکھ کر دل باغ 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 بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، دونوں طرف کے اسلام پہ ریڈی ہیں جناب؟ شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے۔ آپ نے اپنے شہر کا نام بھی لکھ لیجئے۔ جی جی، باب المدینہ اور ضیاء کوٹ 41 سیکنڈ میں تحریر کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا تحریر کرنا ہے۔ آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیں جناب، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں، انگلیوں پہ گنیں 41 سیکنڈ میں کتنے نام آپ کو یاد ہیں۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی چیک کریں۔ چلیں جناب، آواز نہیں نکالیں گے۔ اللہ، 12 پورے لکھ لیے تو پھر 13واں مہینہ کہاں سے لائیں گے؟ اگر دونوں نے 12 لکھ لیے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب، 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ، باب المدینہ والوں کی باری ہے، آپ ذرا ادھر آ جائیں گے، سب مل کے گنتی کریں گے نا میرے ساتھ؟ چلیں جناب، رجب 1 شعبان 2 رمضان 3 شوال 4 ذوالقعدہ 5 ذوالحجہ سفر 7 ربیع الاول 8 ربیع الثانی 9 جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ 11 کون سا رہ گیا؟ 12 تو رہ گیا، لیکن 12واں رہ کون سا گیا؟ محرم رہ گیا؟ پہلا مہینہ۔ اللہ، پہلا مہینہ رہ گیا۔ چلے پھر بھی 11 بڑی اچھی سپیڈ ہے۔ باری ہے ہماری ضیاء کوٹ والوں کی۔ محرم 1 سفر 2 ربیع الاول 3 ربیع الثانی 4 جمادی الاول 5 جمادی الثانی 6 6 اچھا ٹھیک ہے۔ رجب 7 شعبان 8 رمضان 9 شوال 10 ذوالقعدہ 11 ذوالحجہ 12 جناب ضیاء کوٹ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ضیاء کوٹ والوں نے پورے 12 مہینے لکھ دیے ہیں۔ تھوڑا ٹائم زیادہ ملتا تو نہ جانے اور کیا کیا لکھ دیتے۔ چلیں جناب، آئیے پرچی لے کر دیکھتے دوسری پرچی میں کیا ان کے لیے سوال ہے۔ آئیے، کتنا اچھا امامہ شریف پہن کے آئے ہیں بھیا، کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء الدین اتاری، ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، اب جن ہستیوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں، حضرت بھی ساتھ لکھیں گے، اور اگر وہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام لکھیں گے، صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھیں گے، اور اگر اولیاء ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھیں گے۔ آپ نے لکھنے ہیں اولیاء کرام کے نام۔ چلیں جناب، وقت شروع ہو گیا ہے۔ اولیاء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے، مگر بعض اوقات اتنی جلدی میں نام یاد نہیں آتے۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا علیہ رحمہ لکھنا ہوگا۔
چلیں جناب، جس پہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنا ہو ضروری ہے اس پہ ضرور لکھا جائے. 15 سیکنڈ ہے جناب، 10 سیکنڈ ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، رک جائیے. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. حضرت داتا علی گنج بخش 1 بابا فرید، داتا علی اجویری، جی ادھر آ جائے جی. یہ داتا علی اجویری ایک ہو گئے. بابا فرید 2 حضرت غریب نواز 3 ضیاء الدین مدنی 4 سلطان باہو 5 رحمت اللہ تعالی علیہ. جناب ضیاء کوٹ والوں نے حضرت الیاس قادری 1 امام احمد رضا خان 2 امام غزالی 3 رحمت اللہ تعالی علیہ امام صادق 4 امام جعفر صادق ہے نہیں امام صادق تو چیک کریں ہماری مجلس. مشتاق قادری رحمت اللہ، حاجی مشتاق کا نام بھی لکھ دیا بھائی، اور حاجی زمزم کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. چلے ہاں امام صادق مشہور نہیں ہیں اس لیے ان کے بھی 5 ہیں اور آپ کے بھی 5 ہیں، تو دونوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جناب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. اللہ کریم اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں گے، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اب ہم کو کیا بتا رہا ہے. جی ڈبل 12 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے. ضیاء کوٹ والے اب 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں. 3 نمبر کا فرق ہے مگر 3 سیگمنٹس بھی باقی ہیں. آئیے وقت ہوا ہے کچھ پڑاؤ دینے کا، نعت شریف سننے کا. دونوں طرف کے اسلام میں تشریف لائیں، نعت خواہ اسلام میں بھی تشریف لائیں. آئیے ہم سب استقبال کرتے ہیں، بلاتے ہیں ہمارے رکن شورا، بڑے ہی پیارے رکن شورا ہیں جناب حاجی اظہر اتاری صاحب کو. تشریف لائیں ہمارے منچ پر، ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائیں انشاءاللہ. ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. آئی صاحب تشریف لائیں، حاجی اظہر بھائی تشریف لائیں، بیٹھے بھائی. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیں اظہر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کی آمد مرحبا. اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے. اظہر بھائی سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو پہلی ملاقات یا اولین ملاقاتیں ہیں وہ ضیاء کوٹ میں ہوئی تھیں. تو آج یہ دیکھنا ہے کہ ضیاء کوٹ سے ان کا تعلق کیا ہے. ضیاء کوٹ کی ٹیم بھی آج موجود ہے. کیا یہ ضیاء کوٹ کے رہنے والے ہیں؟ ہینڈ کارڈلیس مائک دیجیے گا بیٹا مجھے ذرا، مدینہ مائک دیجیے. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو مرحبا کہتے ہیں آپ کو. سلسلہ ذہنی آزمائش میں جلوہ فرمایا آپ نے. یہ بتائیے کہ ضیاء کوٹ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا اس زمانے میں تنظیمی ذمہ داری تھی آپ کے پاس ضیاء کوٹ کی؟ جی الحمدللہ عز و جل میں نے ضیاء کوٹ ہجرت کی تھی مدنی مرکز کے حکم پر، اور تقریباً 6 سال ضیاء کوٹ میں مدنی کاموں کے حوالے سے ذمہ داری رہی. تو آج کوئی خاص وجہ لگتی ہے؟ ضیاء کوٹ کی ٹیم بھی ہے اور آپ بھی ہیں، ایسا تو نہیں کچھ؟ یہ حسن اتفاق ہو گیا یہ؟ حسن اتفاق بھی ہو گیا، حاضری تھی اور پتہ چلا ضیاء کوٹ والے ہیں تو پھر کیا بات ہے. فکر نہیں کرو باب المدینہ والے، میں بھی ہوں انشاءاللہ. لیکن سارے ہی ہمارے الحمدللہ. اور ابھی تو ضیاء کوٹ والے آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اظہر بھائی ماشاءاللہ بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، اللہ ان کو اور برکتیں دے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے. ویسے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ضیاء کوٹ ہجرت کر کے آپ گئے؟ جی منڈی وار برٹن ہے ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. منڈی وار برٹن. ارے یہ تو انگریزوں والا نام ہے. اچھا پرانا، ہم سب کو یوکے میں، اچھا پاکستان میں ہی ہے یہ؟ پاکستان. اچھا منڈی بھی ہے اور وار برٹن بھی ہے. چلیں جناب کیا بات ہے منڈی کی. بہرحال ماشاءاللہ آج کل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور پنڈی میں ہوتے ہیں. یورپ کی تنظیمی طور پہ بھی ان کے پاس ذمہ داری ہے. انشاءاللہ مدنی پھول لینے ہیں. آپ کی کالز کچھ دیر بعد شامل کریں گے. اس سے پہلے آئیے انشاءاللہ نعت خواہ اسلام بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جا
جائیں گے آج نہیں تو کل سگی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جانانا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سگے در جانا نا چھوٹے نہ الہی اب سگے در جانا نا آباد اسے فرما ویراغ دل نوری آباد اسے فرما ویراغ دل نوری جلوے تیرے بس جائے بس جائے جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ سرکار کے جلووں سے روشن گئے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن کے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے جلوہ جانانا سبحان اللہ ماشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین آج ہمارے اسٹوڈیو کے باہر بھی اسلام پہ موجود ہیں تو انشاءاللہ
اب ان سے بھی کچھ مدنی پھول انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے بھی کچھ سوال و جواب ہوں گے. قرآن دازی میں آپ نہ گھبرائیں, باہر ہیں اسٹوڈیو کے, لیکن انشاءاللہ قرآن دازی میں آپ کا بھی نام ہوگا. چلیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے اپنے مدنی انعامات کے ہم رسالے نکال لیتے ہیں فکر مدینہ کروانے کے لیے. مدنی انعامات مجلس کے اسلامی بھائی اگر جلوہ فرما ہوں, جی آ چکے ہیں ماشاءاللہ. آئیے مل کر انشاءاللہ فکر مدینہ کرتے ہیں. اسلامی بھائی اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں, اسلامی بہنیں اپنے رسالے نکال لیجئے, مدنی منع وہ بھی اپنے رسالے جمع اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے. ابھی تک اگر آپ نے فکر مدینہ شروع نہیں کی ہے تو dawat-islami.net سے جا کر بھی یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں. اور آج 30 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ ہوگی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج 30 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ کریں گے. مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کیجیے, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. مدنی انعام نمبر 1 کہ آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, 2 پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سورۃ الاخلاص اور رات میں سورۃ الملک پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. 5 کچھ نہ کچھ شجاع شریف کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھے. مسلمانوں کو سلام کیا. گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. 8 جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ, مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا. سلام اور چھینک کا جواب دیا. مدنی انعام نمبر 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالیغان میں پڑھا یا پڑھایا. مدنی انعام نمبر 14 مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. چٹائی پر سوئے. سرہانے, آئینہ, سرما, کنگا, سوئی دھاگا, مسواک, تیل کی شیشی اور کینچی وغیرہ رکھی. بستر لباس طے کر کے رکھا. سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی. مدنی انعام نمبر 20 تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. 21 کنز الایمان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگران کی اطاعت کی. 25 چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. پردے میں پردہ کیا. قبلے کی سمت رخ رکھا. غصے کا علاج کیا. درگزر سے کام لیا. 29 ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. 31 فلمیں, ڈرامے, گانے بازوں سے بچے. 32 گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. تہمت, گالی گلوچ سے بچے. دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. 35 فدائے مدینہ لگائی. راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی. مدنی انعام نمبر 37 دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. 41 وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. یکساں تعلقات قائم کیے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگایا. اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی. بیان, مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مدنی انعام نمبر 48 مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہا سے بچے. 49 ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹائی. مدنی حلیہ اپنایا. قفل مدینہ کارکردگی بھی دیکھ لیجئے. اس میں کم سے کم جو ہے 12 بار جو ہے لکھ کر گفتگو ہے. 12 مرتبہ جو ہے اشارے سے گفتگو اور نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ اور قفل مدینہ عینک کا استعمال 12 منٹ. رسالہ بند کر کے دوبارہ کھول لیجئے, چیک کر لیجئے, دیکھ لیجئے, غور و فکر کیجئے کہ ایسے کون سے مدنی انعام ہیں جن پر آج عمل نہ ہو سکا. کم از کم ایک مدنی انعام کو لے لیجئے اور غور کیجئے کہ کس سبب سے اس پر عمل رہا. انشاءاللہ عز و جل غور کرنے کی برکت سے عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منجو نام محمد سعدہ, ہم ممبئی انڈیا سے گھال کرا تو
आवाइन के मदनी चैनल ते नाराता है जर्नी आजमाइश रोज को न करना अगर आप रोज़ ज़हनी आजमाइश करने तो पछे सुमना कॾे मदनी मुन्ने हैं मुंबई हिंद से और कह रहे हैं कि आप रोज़ ज़हनी आजमाइश क्यों नहीं करते। तो और भी बहुत सारे काम करने होते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार भी होना चाहिए ना। जी अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नाहिद अली है। मैं हिंद के असम से बोल रहा हूँ। जहनी आजमाइश सिलसिला हमें बहुत अच्छा लगता है। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने हिंद से कॉल किया, मरहबा कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला अत्तारी अरब शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। मुबारकपुर हिंद का रहने वाला हूँ। भाई की बारगाह में अर्ज है कि कुरानदाजी होती है, जो जवाब आते हैं उसमें अगर 50-50 यानी 13 नाम बाहर मुल्क वालों के लिए और 13 नाम मतलब पाकिस्तान वालों के लिए मतलब कर दें तो बेहतर होगा। चलें जनाब, ये वाकई अच्छा आइडिया है। और चले हमारी मजलिस सुन रही है, अगर ऐसा हो सकता हो कि 26 नाम अगर आते हैं उसमें आधे बैरून मुल्क वालों के नाम शामिल किए जाएं। ज़ाहिर बेचारे चलें, मजलिस ने ओके कर दिया है माशाल्लाह, तो आपका मशवरा कबूल हो गया है। कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा सिलसिले से कि इंशाल्लाह बैरून मुल्क वालों को आधा कोटा दिया जाए ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा में मैसेज करें। दावत इस्लामी सबकी है, मदनी चैनल आप सबका है। एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जुबैर अत्तारी KPK। माशाल्लाह मदनी चैनल का ये सिलसिला बहुत ही बेहतरीन सिलसिला है और इल्म दीन सिखाने का एक दिलचस्प सिलसिला है। हम सारे घर वाले मिलकर देखते हैं और फिर जब रिपीट होता है तो हमारे मदनी मुन्ने भी दिन को बड़ी शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला मदनी चैनल को, हबीब भाई और तमाम दावत इस्लामी के मदनी अमले को जिंदगियां लंबियां अता करे और इसी तरह दिन की खिदमत करने की तौफीक दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। टांक KPK में आप देखते हैं और अपनी दुआओं से नवाजा, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हमारे पास एक स्कॉटलैंड के ज़िम्मेदार इस्लामी भाई की एक कॉल है और उस कॉल में एक अच्छी ख़बर भी है और यूँ समझिए कि हमें एक बहुत खूबसूरत तरगीब भी है। आइए इंशाल्लाह वो ऑडियो वीडियो कॉल मिक्स है, आपको दिखाते भी हैं, आपको सुनाते भी हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय सब, मोहम्मद यासिर अत्तारी ग्लासगो स्कॉटलैंड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माशाअल्लाह सवजल आपका ज़हनी आजमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा है कि आप इल्म दीन सीखने का और सिखाने का एक बेहतरीन ज़रिया हमें अता फरमा रहे हैं। अल्लाह सवजल आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 साल से ग्लासगो स्कॉटलैंड में किराए पर एक बिल्डिंग लेकर यहाँ मदनी कामों की तरकीब बनाई गई। इस बिल्डिंग में मदरसतुल मदीना कायम किया गया जिसमें 100 से ज़ायद मदनी मुनिया और मदनी मुन्ने ज़ेर तालीम हैं। इसके साथ ही यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिल्डिंग में सुन्नतों भरे इज्तिमा की भी तरकीब होती है। जाए नमाज भी कायम की गई। अमीर अहले सुन्नत के तावीज़ात अतारिया फ़ी सबीलिल्लाह भी यहीं दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी ये जगह अब ग्लासगो में ख़रीद रही है जिसमें मुसलमानों की दीनी ज़रूरतों के वो तमाम काम किए जाएंगे जिनकी इस वक्त या आइंदा गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त मिलेगी। जगह की ख़रीदारी या ख़रीदारी के लिए जाने वाले कर्ज अदा करने के बाद अगर कोई रकम बची तो इसको इंशाअल्लाह सवजल दीनी सेंटर की ज़रूरत या किसी भी नेक और जायज़ काम में इस्तेमाल किया जाएगा। हुजूर स्कॉटलैंड और ग्लासगो की कैफियत आपके सामने है। यहाँ मुसलमानों की तादाद कम है। इसकी कीमत इस बिल्डिंग की 1,90,000 पाउंड है जिसमें से सिर्फ अभी तक हमारे पास तकरीबन 30,000 पाउंड हैं। बाकी की रकम हमने जमा करना है और आपके तवस्सुस से मदनी चैनल के नाजरीन से भी भरपूर ताउन की दरख्वास्त है कि अगर हमारे आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नेक काम में हमारा ताउन कर दें तो अल्लाह सवजल इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसकी तफसील भी मैं अर्ज़ करूँ। डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना है और शॉर्ट कोड इसका 802260 और अकाउंट नंबर है 14053967। जो हमारे आशिकान रसूल राबिता फरमाना चाहें तो वो UK के इस नंबर पे भी राबिता फरमा सकते हैं।
00447564605698. اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے آمین اور آمین ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یاسر بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول دیکھ رہے ہوں گے. اسکاٹ لینڈ یہ یو کے سے بھی آگے ایک اور ملک ہے, یہ کنیکٹڈ ہے یو کے سے, اور وہاں یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی یہ پراپرٹی لے رہی ہے. کن شرعی اجازتوں کے ساتھ آپ نے رقم دینی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. مزید رابطہ آپ ان نمبرز پہ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ بینک میں جمع کروانا چاہیں تو ان اکاؤنٹس میں آپ جمع بھی کروائیں. ہم سے رابطہ کریں اگر ہمارے جو واٹس ایپ نمبر وغیرہ مدنی چل کے اسکرین پر چلتے ہیں, کہ اگر آپ اسکاٹ لینڈ کے اس عمارت کے اندر تعاون کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ الفاظ جو انہوں نے بیان کیے تھے کہ ان تمام نیکی کے کاموں کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا جائے گا اور بچ جانے والی رقم کسی بھی نیک اور جائز کام میں یا اس سینٹر کے دیگر کاموں میں خرچ کی جائے گی, وہ تفصیل بھی آپ نے سن لی ہے. تو میں تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا, جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, اور یہ بھی یاد رہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اپنا حصہ ملائیے, بالخصوص یو کے, یورپ اور اسکاٹ لینڈ کے عاشقان رسول. ٹھیک ہے ہمارے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ مسلمان کم ہیں, لیکن جو مسلمان وہاں موجود ہیں اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہے. 1,90,000 پاؤنڈ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اگر کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ سبھی ملا لیں, 1,000 پاؤنڈ, 1,200 پاؤنڈ, آج غوث پاک کا تذکرہ ہوا ہے 11ویں شریف کے 1,100 پاؤنڈ بھی اگر بہت سارے ناظرین نیت کر لیں تو جلدی جلدی یہ رقم ہو جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں ایک بار پھر ذرا اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر چلا دیے جائیں, فون نمبر بھی چلا دیا جائے, تاکہ جو عاشقان رسول اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں. بینک آف اسکاٹ لینڈ ہے, مدرسۃ المدینہ اکاؤنٹ کا نیم ہے, سوٹ کوڈ ہے 802260, اکاؤنٹ نمبر ہے 140539667, اور کانٹیکٹس نمبر ہے 00447564605698. چلیں جناب, بارش کا قطرہ ہمارے اسٹوڈیو میں تو آ چکا ہے. 1,000 روپے کے اسلامی بھائی نے دیے ہیں, راہ خدا میں تو جو بھی دیں اچھی بات ہے. تو جو دینا چاہیں گے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کو, ہمارے جو مکتب کے اسلامی بھائی ان کو جمع کروا دیجیے گا, اور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں نیکی کے اس کام میں حصہ ملائیں. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ہمیں ایک اچھی خبر اگلے ہفتے ہی آ جائے گی کہ انشاءاللہ اس پورے ہفتے میں ہمارے پاس یہ رقم جمع ہو گئی ہے. بہرحال ماشاءاللہ. اظہر بھائی کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. اور علم نور ہے. حقیقتاً یہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش جو ہے ایک بڑے خوبصورت انداز میں علم دین کا شوق پیدا کرنا, اس کی لگن پیدا کرنا اور علم حاصل کرنے کی ایک جستجو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا الحمدللہ عز و جل. تو اس کے ذریعے جو ہمیں مدنی پھول بھی مل رہے ہیں. اب اس میں جو نیکی کی دعوت کا ایک پہلو ہے ہمارے سامنے. میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے اس جو ہے وہ عظیم مقصد کو سمجھیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. تو اس جذبے کو لے کر آگے بڑھیں, اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں, نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا پریکٹیکلی کردار ادا کریں. آرگومنٹ ہر ایک دے لیتا ہے, تبصرے کر لیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ حقیقتاً اگر عملی طور پر ہم کچھ نہیں کریں گے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو ہے وہ انتظار میں رہیں کہ لوگ نیک بن جائیں, متقی ہو جائیں, معاشرہ امن کا, سنتوں کا گہوارہ بن جائے, تو اس میں ہمیں امیر اہل سنت کی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے, انہوں نے کیسے کوششیں کی, کس طرح لگن سے کام کیا. الحمدللہ آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ گیا. تو یہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا, اندھیرا جب پھیلتا ہے, سورج ڈوبتا ہے, تو اب اندھیرے نے کہا کہ میرا ہی راج ہوگا, میں ہی یہاں پر اب میرا ہی راج ہوگا. تو اب ایک چراغ ہے جو ایک خیمے کے اندر ایک ہوا کا جھونکے سے کبھی جلتا کبھی بجھتا سا کمزور سا چراغ. اب وہ ہمت کر کے کہتا ہے کہ میں اگرچہ سورج کی جگہ تو نہیں لے سکوں گا, لیکن جتنی میرے اندر جان ہے, طاقت ہے, میں اپنے حصے کی روشنی دے جاؤں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اس طرح کہ اگر 10 12 15 20 26 چراغ کسی علاقے میں جل اٹھیں, یہ تو علاقہ جگمگ جگمگ نہیں کرنے لگتا. چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا خوبصورت. تو یہ امیر علیہ سنت نے ہمیں دیے سے دیا جلاتے چلو, جو سیکھا ہے آگے سکھاتے چلو. یہ جو خوبصورت انداز دیا, اس کو لے کر ہم سب آگے بڑھیں, عملی طور پر مدنی کاموں میں شرکت کریں, نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں. انشاءاللہ عز و جل اپنے لیے بھی آخرت کی نیکیوں کا ذخیرہ اور
लोगों को नेकी की दावत मिलेगी इंशाअल्लाह, इस्लाह का ज़रिया भी बनेगा। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है वाकई। मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा गौर करें, जो हमारे पास व्यूअरशिप की यूँ समझिए कि जो पैरामीटर्स हैं, जो पता चलता है कि मदनी चैनल को देखने वाले दुनिया में लाखों करोड़ों हैं, लेकिन अगर ये करोड़ों नाज़रीन जो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, अगर आप सारे ही अपने हिस्से का दिया जला लें, अपने हिस्से का चिराग जलाएं, कुछ ना कुछ सुन्नतों की बात, कुछ ना कुछ नेकी की दावत, कुछ ना कुछ दावत इस्लामी का साथ सारी देने वाले बन जाएं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखिए, कॉल करते हमारी हौसला अफजाई तो करते हैं, बड़ा अच्छा दावत इस्लामी काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त मदनी चैनल, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मगर अपने आप से तो पूछिए ना कि हम दावत इस्लामी के लिए क्या कर रहे हैं, हम इस खूबसूरत कारवान में अपना क्या हिस्सा डाल रहे हैं। तो अगर सारे ही कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करने वाले बन जाएं, आइए मिलकर आज फिर रुकने शुरा ने जो हमें जहन दिया है, अपने अज़म का इज़हार करते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह दुनिया भर में मदनी कामों की धूमें मचाने के लिए हम मदनी काफ़िलों में सफ़र करते चले जाएं और इस चिराग को न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी पहुंचाते चले जाएं। कॉल बताया जा रहा है, ले लें, फिर इसके बाद सिलसिला आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जी, इसमें भी राय ले लें किस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मोहम्मद नईम रज़ा खानेवाल मखदूमपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। इस मदनी चैनल के देखने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे बच्चों को बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि आज मैट्रिक का पेपर था, उसमें इस्लामियात का, और मदनी चैनल के बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। और मैंने जो सिलसिला है इसको देखते हुए और इसको सुनते हुए सवाल जवाब, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकतें हासिल हुई। अल्लाह पाक मदनी चैनल को, मदनी चैनल के कावश करने वालों को और निगरानी अशूरा को अल्लाह पाक बरकतें दे और नजर बस से बचाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह जनाब, अब तो पर्चों में भी कामयाबी मिल रही है, आसानी हो रही है, मदनी चैनल के ज़रिए बहुत सारी इस्लामी मालूमात मिल जाती है। आइए मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बारी है कुछ मुकाबले में वापस आते हैं, बहुत लंबा गैप हो गया है। पहले ज़रा स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए और फिर चलेंगे सेगमेंट की तरफ, क्योंकि अब सवाल होगा नाज़रीन का। जी, स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि 5 सेगमेंट हो चुके हैं। डबल 12 नंबर हैं कराची, बाबुल मदीना कराची के, 27 नंबर हैं सियालकोट ज़ियाकोट वालों के। सवाल है नाजरीन का, सेगमेंट शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे नाजरीन ने हमारे इन इस्लामी भाइयों से क्या सवाल किया है। जी, सवाल है नाजरीन का, ज़ियाकोट वालों से देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन ने क्या सवाल किया है। زمانم عبدالمتین د لاری ټاون څخه خبرې کوم د مدني چینل آزمایش په سلسله کې. زما سوال دا دی چې د جمعې ورځ هم ده او د اختر ورځ هم ده، آیا د یو ځلې د غسل د ثوابونه څنګه دي؟ ثواب یو ځل ملاویږي که دوه ځله ملاویږي؟ अजहर भाई फरमा रहे जवाब न दे, खाली सवाल का तर्जुमा बता दें तो भी इनका जवाब सही मान लेंगे। अल्लाह, देखें पश्तो इस्लामी भाई हैं और मदनी चैनल दा आजमाइश दा इतना कुछ समझ आया, हमको भी ज़हनी आजमाइश भी नहीं दा। तो बहरहाल सवाल ये है कि जुम्मा का दिन भी है और ईद भी है, तो क्या एक बार गुस्ल करने से दोनों का सवाब मिल सकता है? सवाल ये है। जी, माइक दीजिए। जुम्मा का दिन हो और ईद का दिन भी हो और अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज़ भी हो तो एक गुस्ल के अंदर कई नियतें कर सकता है, तो उसको हर नियत का अलग-अलग सवाब मिल जाएगा। अच्छा जनाब, जिस पर चंद गुस्ल हों, मसलन ईद भी है जुमा का दिन भी है, तो दोनों की नियत करके एक गुस्ल कर लिया, दोनों अदा हो गए और सबका सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मुझे पश्तो आती नहीं है, वरना मैं हमारे पश्तो भाई को पश्तो में जवाब दे देता। वैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि मैं कई जब मुल्कों में या शहरों में जाता हूँ तो पठान भाई मुझे देख के पठानी में शुरू हो जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ भाई मैं पठान नहीं हूँ, वरना वो जो है वो समझते हैं कि मैं पठान हूँ। बहरहाल चले जनाब, चलते हैं हमारे बाबुल मदीना कराची वालों की तरफ और देखते हैं कि उनके लिए क्या सवाल मौजूद है। जी, मेरा नाम फैजान है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मुँह से थूक फेंका और उसमें खून आ गया, क्या वज़ू टूट जाएगा? जी जनाब, थूक फेंका और खून निकला तो वज़ू टूट जाएगा मुंह से, अगर खून निकलने की सूरत में। इसमें मसला ये है कि अगर खून थूक पर गालिब है तो इस सूरत के अंदर वज़ू टूट जाएगा, अगर ऐसा नहीं है, थूक गालिब है खून गालिब नहीं है, तो वज़ू नहीं टूटेगा। जी, मुंह से थूक निकला और अगर खून गालिब है तो वज़ू टूट जाएगा, वरना नहीं। अब ये कैसे पता चले कि गलबा थूक का है या खून का है?
تو اگر تھوک کا رنگ جو سیلیوا ہے اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ ناظرین نے سوالات بھی بڑے اچھے کیے، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور ہمارے یہاں مدنی طلبہ نے بھی بڑے پیارے جواب دے دیے ہیں۔ اسکور بورڈ دیکھیں گے اور چلیں گے اگلے 2 راؤنڈز کی طرف۔ اب اگلے 2 راؤنڈز فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں جائے گی اور کون سی ٹیم ڈینجر زون میں چلی جائے گی۔ اس راؤنڈ میں چلی جائے گی جہاں 3 ٹیموں کو ایک ساتھ مقابلے میں حصہ لینا ہوگا اگلے ہفتے جناب۔ چلیں ضیاء کوٹ والے اور باب المدینہ والے اپنی جگہوں پر آ جائیں اور ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ جناب 26 نمبر ہیں ہمارے باب المدینہ والوں کے اور 29 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے۔ بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ جناب ان کو دیجیے پرچی۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ضیاء کوٹ والے اللہ مدینہ سیکنڈز تھوڑے ہیں۔ اللہ وقت ختم مدینے ہو کا گیا۔ سفر مدینے کا سفر نہیں تھا، وقت ختم ہو گیا آپ کا۔ آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ کوئی ہے جو پہنچے؟ اچھا کہاں پہنچیں گے؟ مدنی قافلے میں۔ چلیں جناب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، کیا تحفہ دیں گے؟ مدینہ شریف کا کوئی تحفہ دیں جناب۔ اظہر بھائی کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، تحفہ کیا ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب دیکھیں اشارے پہ، یہ بھائی سے پوچھ لیں، آگے بیٹھے ہیں ہمارے۔ چلیں جی آپ آئیے، دیکھیں جواب دیتے ہیں یا پھر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محمد ابراہیم قادری، وادی جن۔ آپ بھی 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ مدینے کی بلی، یہ اشارہ تھا اور غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے باب المدینہ والوں کی، کچھ موقع ملا ہے باب المدینہ والوں کو مقابلے میں آنے کا۔ آئیے جناب۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چہرہ، نور والا چہرہ، چاند سا چہرہ۔ چاند سا چہرہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ جناب آئیے، باب ضیاء کوٹ والے واپس آئیں۔ باب المدینہ والوں نے کچھ جمپ لگائی ہے، دیکھنا یہ ہے اب ضیاء کوٹ والے کیا کرتے ہیں۔ ایک پرچی لے جا بیٹے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ منہ سے نہیں بولیں گے آپ، صرف اشارہ کریں گے۔ سونا سونا غفلت۔ اللہ سونا سونا۔ آپ خاموش رہیں گے بیٹا، ابھی آپ کی باری رہی ہے نا۔ سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں، سب مل کے جواب دیں۔ پوری یہاں پر ہماری بارات پہنچ گئی مگر آپ نہ پہنچ سکے۔ سونے کی دعا۔ چلیں جناب، کچھ اشاروں میں کمزوری لگ رہی ہے۔ ضیاء کوٹ بڑی زبردست طریقے سے آگے جا رہے تھے مگر اس میں غلطی ہو گئی ہے جی۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چپ، زبان، ہونٹ، خاموشی، تیز، اللہ، خاموشی سے دوڑنا انمول ہی گئے۔
وقت ختم ہو گیا ہے جناب. جھوٹا چور ان کا اشارہ تھا, نہیں پہنچ سکے. باری ضیا کوٹ والوں کی ہے, آخری اشارہ ہے. ضیا کوٹ والے 1 نمبر سے آگے ہیں جناب. آئیے وقت شروع ہوتا ہے اب. طاقتور جن جواب درست دے دیا ہے. آخرکار ضیا کوٹ والوں نے نمبر حاصل کیے ہیں. باری باب المدینہ والوں کی ہے. آئیے آخری اشارہ. وقت شروع ہوتا ہے اب. آنسوؤں کا دریا, آنسو گرنا, غم قفل مدینہ, آنکھوں کا قفل مدینہ, آنکھوں کو جھکانا, نگاہوں کو چکانا, جھکا کے چلنا. کچھ اور ٹھیک کریں. نگاہ نیچی رکھنا, نیچی نگاہیں. نیچی نگاہیں جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیچی نگاہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. کیا شان ہے میرے آقا کی مبارک نگاہوں کی. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, مگر اس سے پہلے باری ہے آپ سے بھی ایک اشارہ پوچھنا ہے. اچھا اب یہ 2 اشارے اگر ہوں تو میں چاہتا ہوں ہمارے بیچارے باہر جو اسلام میں موجود ہیں ان کو بھی کچھ موقع دیا جائے, یا ایک ہی اشارہ ہمارے پاس ہے. عابد باپو آپ باہر جائیے, پہلے موقع ہم دیں گے ہمارے باہر جو اسلامی بھائی اسٹوڈیو کے باہر ہیں. اسلامی بھائی جی کیمرے میں ذرا دکھائیے انہیں. اور اشارے ہمارے پاس 1 ہے یا 2 ہیں؟ 2 ہیں. چلے ٹھیک ہے, تو 1 اشارہ باہر والوں کے لیے ہوگا, 1 اشارہ یہاں اندر اسلام بھائی کے لیے. پہلے باہر والوں کے لیے اشارہ ہے. عابد باپو آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن دیکھو باہر والوں عزت رکھ لینا. آئیے دیکھتے ہیں باہر کے موجود اسلامی بھائیوں کے لیے آج کا اشارہ. جی ضرورت کے سوا کچھ جی یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ غیبت. یہ غیبت بتا رہے ہیں. یہ غیبت بتا رہے ہیں جناب. بتائیے کیا یہ درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بچھو کا. یہ کیا اشارہ ہے اس سے مراد؟ بچھو. اللہ 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 تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا کتنا برا عمل ہے, اور اشارہ بھی بڑا خطرناک سا ہے. ڈر جانا چاہیے پھر تو غیبت کرنے والوں کو. تلے تحفہ ان کو مل گیا. باپو اب اندر آ جائیں, ایک اشارہ انشاءاللہ یہاں والوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جی بتائیے. جی اب یہ اشارہ, یہ تو ناک کٹ گئی لگتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے, کچھ اور ہے. ہائے ہائے ہائے, ایسا کون سا کام ہے جس میں ناک کٹ جاتی ہے جناب؟ دیکھتے ہیں یہ کون سا عمل ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پر صحیح جواب دیتے ہیں جناب. سچی توبہ. سچی توبہ. جلدی سے بدری قافلے میں سفر کر لیں آپ. چلیں جناب. جی اشارہ دوبارہ دکھائیے ذرا اسکرین پر, پھر یہ جواب دیں گے. جی تاکہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے نا. جی بتائیے کیا ہے؟ جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچی نگاہیں. نیچی نگاہیں. جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کریں. اب آخری اشارہ, آخری جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. مدنی منع کھڑے ہو گئے جناب. توبہ. توبہ کا بھی یہ اشارہ نہیں ہے جی, یہ جھوٹ کا اشارہ ہے اور غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رکھے. باہر والے جیت گئے ہیں, ویسے اندر والوں ویسے ناک جو ہے نا وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اندر والوں کی کٹ گئی ہے. وہ باہر بیٹھ کے بھی جواب دے گئے, آپ اندر بیٹھ کے بھی پیچھے رہ گئے. کی کر دے ہو تسی. چلے جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 30 نمبر ہیں باب المدینہ کے, 31 نمبر ہیں ضیا کوٹ کے لیے. 1 نمبر کا فرق ہے, اور یہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. صرف 1 نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی, ایک ایک اسلامی بھائی اس طرف سوائپ ہو رہے ہیں.
ان کی طرف آ جائیں گے, یہاں والے وہاں چلے جائیں گے, سارے اسلام پہ کھڑے بھی ہو جائیں. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. 12 نمبر ہیں, یعنی ہر اسلامی بھائی سے 2 سوال ہونے ہیں. کوشش کریں غلطی نہ ہو, کیونکہ ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے, ایک صحیح جواب مقابلہ جتوا سکتا ہے. جی اظہر بھائی کچھ فرمائیں گے؟ میں کافی دنوں سے ایک مشورہ دینا چاہ رہا تھا, جی آج چلیں کر دوں. یہ جو سفر ہے اکیلے, اگر مجلس غور کرے اس پر, یہ کہیں شروع والے سیگمنٹس میں آ جائے. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی پر آ کر پورا لوڈ, اور باقی جو 2 اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے, شاید میرا گمان ہے کہ وہ پھر اس کی ایک غلطی اس جو ہے وہ ٹیم کو لے جاتی ہے بعض اوقات پیچھے. تو یہ اصل میں جو ہے نا ہم نے یہ راؤنڈ رکھا ہی آخری اسی لیے ہے کہ ذرا ذہنی آزمائش جو ہے وہ آخر میں جا کے تھوڑی سی بڑی ذہنی آزمائش ہو جائے. اور ابھی تو رکیے آپ, اب تو ہم کچھ اور لانے والے ہیں جو اس سے بڑا برڈن ان پر آنے والا ہے. تو انشاءاللہ آگے آگے دیکھتی ہے ہوتا ہے کیا. دونوں اسلامی بھائی ذرا اب بہت دیر بیٹھ لیے, ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ تھوڑا جوش و جذبہ بھی ہو. اور اب شروع کرتے ہیں سفر مگر اکیلے. پہلا سوال 12 نمبر دکھائیں گے اسکرین پر, اور باری ہوگی ضیاء کوٹ سیال کوٹ والوں کی. جی جی نمبر پسند کریں گے آپ؟ 5 نمبر. 5 نمبر بتائیے, 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. حضرت سیدنا محمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالی. محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. شاید آج مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین نے امام شافعی کا نام سنا ہوگا. مدنی چینل کی برکت سے کتنی معلومات ملتی ہے. باری اب ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ 12 نمبر. 12 نمبر بتائیے, 12 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے جناب. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہفتے میں کس دن براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے؟ بروز ہفتہ. بروز ہفتہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی ہر ہفتے بعد نماز عشاء کم و بیش جیسے ٹائم نماز کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے وقت ہو جاتا ہے. باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جی نمبر فرسٹ. پہلا نمبر بتائیے جناب. بیت المقدس کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں. بیت اللہ مکے میں ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول, یہ فلسطین میں ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر 6. بتائیے نمبر 6 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ روزانہ فرض اور وتر نماز میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ سجدے کتنے ہوتے ہیں فرض اور وتر صرف؟ گن بھی سکتے ہیں جلدی سے. نہیں, گننے کا ٹائم 25 سیکنڈ ہے, گنتے رہیں. کتنے جلدی, لیکن اتنی جلدی مشکل ہو جائے گی. فرض و وتر میں کتنے سجدے ہوتے ہیں ایک دن میں؟ جلدی کریں, 3 سیکنڈ رہ گئے. 66 آپ نے کہا. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایک دن کی نماز قضا ہو جائے تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ 20. تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. باری ہے اب ضیاء کوٹ کی. باب المدینہ والوں کو موقع ملا تھا مقابلے میں واپس آنے کا, مگر ابھی باقی ہے. جی جناب ضیاء کوٹ والے نمبر پسند کریں. نمبر 2. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال. مطاف کسے کہتے ہیں؟ مطاف کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی سے اشارہ لینے کی اجازت نہیں ہے, یہاں کے اسلامی بھائی بھی خاموش رہیں گے. مطاف کس کو کہا جاتا ہے؟ جس جگہ کا طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف. جس جگہ کا طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. اللہ, جس جگہ کا نہیں, جس جگہ طواف کیا جاتا ہے, کعبے کا طواف کیا جاتا ہے. مگر دیکھتے ہیں کہ مجلس آپ کا شاید مراد تو یہی تھی, لیکن میں نے اس لیے دوبارہ ریپیٹ بھی کیا. کیا اس پر کوئی یہ جواب غلط مانا جا رہا ہے؟ بیٹا طواف تو کعبے کا کیا جاتا ہے, جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ جگہ مطاف ہے. غلطی ہو گئی ہے. اللہ اللہ, بہت قریب پہنچ کے یہ غلطی ہوئی ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 11. 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟
امیر اہل سنت کے کسی ایک ایسے رسالے کا نام بتائیں جن کے نام کی ابتدا میم سے ہوتی ہو. کسی بھی ایک رسالے کا نام بتانا ہے لیکن 25 سیکنڈ کے اندر بتانا ہے جس کی ابتدا میم، لفظ میم سے ہوتی ہو. مدینے کی مچھلی. مدینے کی مچھلی جواب درست دے دیا ہے. مننے کی لاش، میں سدھرنا چاہتا ہوں، بہت سارے رسائل ہیں. مدینے کی مچھلی، اللہ مدینے شریف جا کر کھانا بھی نصیب فرمائے. اور یہ رسالہ بہت خوبصورت ہے مدنی چینل کے ناظرین. ایثار کے موضوع پر مقابلے نے پھر تھوڑا سا پلٹا کھایا ہے، مگر تمام اسلامی بھائیوں کا ایک ایک سوال باقی ہے. اب باری پھر ضیاء کوٹ والوں کی ہے اور نمبر 1 نمبر سے باب المدینہ والے اب آگے ہوئے ہیں. جی نمبر 4 خیر الناس من ينفع الناس، اس عبارت کا ترجمہ سنائیں. لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان کو نفع پہنچائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری باب المدینہ والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 10. نمبر 10. کہیں یہ سب جواب پر بس نہ ہو جائے. بتائیے 10 کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ بیت المقدس کے مشہور بانی کون ہیں؟ بیت المقدس کے مشہور بانی کون ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. اور کیا باب المدینہ والے صحیح جواب دے پائیں گے؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں، جواب انہیں نہیں معلوم ہے. کوئی بتائیں گے؟ ذرا مل کے بتا دیں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کے مشہور بانی ہیں اور اس کی تعمیرات میں جنات نے بھی حصہ ملایا. بڑا تاریخی واقعہ ہے لیکن بہرحال غلطی ہو گئی ہے. پھر پلٹا کھایا ہے مقابلے نے. اب ضیاء کوٹ والے آگے ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش. باری ضیاء کوٹ والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 7. نمبر 7. چلیں جناب. 7 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں؟ نہیں ہیں. یہ سوال نہیں تھا، ویسے ہی پوچھ لیا کیونکہ اس سوال سے اس کا ریلیشن ہے. قرآن پاک کی ابتدائی 12 سورتوں کے نام. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انفال، سورہ ہود، سورہ تقریباً 6 سنا چکے ہیں آپ. 7 سنا چکے ہیں. سورہ آراف. چلیں جناب. سورہ آراف، سورہ مجادلہ. مجادلہ پہلی 12 میں نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا. 12 میں سے 8 سنائی ہیں. کیا 1 نمبر دیں گے ان کو؟ جی جناب 1 نمبر دیا جائے گا. کچھ مشکل سوال آ گیا تھا. اب باری باب المدینہ والوں کی ہے. جناب بتائیے باب المدینہ کے اسلام پہ نمبر پسند کریں. کیا یہ مقابلہ ٹائی کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ. 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. تکبیر تشریق سنائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. امیزنگ. ایک بار پھر مقابلہ برابر. اور جو اظہر بھائی نے بات کی تھی کہ آخری سوال پر سارے کاندھوں پر بوجھ، اب 2 اسلامی بھائی ہیں، 2 سوالات ہیں، 36 نمبر سے مقابلہ برابر ہے. اور اب دیکھنا ہے باب المدینہ یا ضیاء کوٹ. میں اظہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ منچ پہ تشریف لائیں. یہ آخری 2 سوالات بھی ہم ان کی موجودگی میں کریں. جو ٹینشن ہم روز اٹھاتے ہیں تھوڑی سی یہ بھی لے کر جائیں. آئیے منچ پر. اب باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. جی ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی. 3 باقی ہے اور 9 باقی ہے. پسند کیجئے 3 نمبر کا سوال یا 9 نمبر. مائک بھی دیجیے گا ذرا. 3 نمبر. 3 نمبر. جناب بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے 2 خلیفہ ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے؟ وہ 2 خلفائے راشدین کون ہیں جن کی ایک ہی کنیت ہے؟ سارے اسلام خاموش رہیں گے.
اللہ 10 سیکنڈ رہ گئے. وہ دو خلفاء کون سے ہیں جن کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کنیت ابو حفص، دونوں خلفائے راشدین کی غلطی ہو گئی ہے. بڑا زبردست مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے. اب یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے بڑھیں گے یا مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. پہلے تو اظہر بھائی سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا کیفیات ہیں. ان بچوں کی تو پتہ نہیں کیا ہوں گی، اور یہ بھی حاجی مشتاق کے بھانجے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے اس وقت کیا دل کی کیفیات ہیں. جی جیسے نا سانسیں روک دینے والی کیفیت ہے، آخر میں وہ ہوتا ہے ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کا بھی. ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے ایک ٹیم کی طرف زیادہ دل جھکا ہوتا ہے جی، تو شروع سے چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اب چلے چلے چلے، لیکن آخر پہ ایک دم جیسے ابھی چل رہا ہے نا جی، یہ جو ہے کہ سانسیں روک دینے والی کیفیت. اللہ جناب آپ کی کیا کیفیت ہے اس وقت؟ کیا سوچ رہے ہو کیا ہوگا؟ پسینہ بہت آ رہا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ان سے یہ پوچھے نا، ایسے موقع پر یوں لگ رہا ہوتا ہے یہ پوچھ لیں کہ آج دن کون سا ہے. ہاں تو شاید یہ بھول جائیں. اچھا جناب پہلے یوں کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹویسٹ دیتے ہیں مقابلے میں، رائے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے 64% باب المدینہ کے ووٹس تھے، 36% ناظرین کا کہنا تھا ضیاء کوٹ، مگر آج ضیاء کوٹ نے بڑا ٹف مقابلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے نام بیٹا آپ نے کیا بتایا تھا؟ جنید رضا کے اوپر 64% ناظرین کا بوجھ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی رائے پوری کرتے ہیں یا مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے. بہرحال جنید کے پاس ایک کوشچن موجود ہے کہ غلطی کی صورت میں بھی مقابلہ ختم نہیں ہو جائے گا، پھر ایک اور راؤنڈ شروع ہوگا. جی آخری نمبر ہے، بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے؟ 9 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس حدیث شریف، فقہ، قرآن پاک، تفسیر اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کو رکھنے کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے؟ سب سے اوپر قرآن پاک رکھا جائے گا، پھر حدیث پاک رکھی جائے گی، پھر فقہ کی کتابیں رکھی جائیں گی. جی قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیں گے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر اسلامی کتابیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، بہت شاندار مقابلے کے بعد. مگر ضیاء کوٹ والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ناک آؤٹ راؤنڈ نہیں تھا، ایک اور مقابلہ باقی ہے. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے آگے آ جائیں. اظہر بھائی دعائیں دیں ہمارے ضیاء کوٹ والوں کو، غمزدہ نہ ہوں. بہت شاندار، یعنی آج میں تو یوں سمجھا تھا کہ ضیاء کوٹ والے نمبر لے جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہونی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن اشاروں کی تیاری مضبوط کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ چلیں جناب ان کے پاس چلیں گے. پہلے چلتے ہیں ہم، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ قرآن اندازی کرنی ہے، باہر بھی اسلام پہ بیٹھیں. آئیے جی جی 4708 نمبر 4708 یہی موجود ہیں. آ جائیں بھائی. 1200 کا مدری چیک باپو آپ کے پاس، 1200 کا مدری چیک. جی اب ایک پرچی نکالیں گے ہمارے اظہر بھائی تبرک کے حرم کے لیے. مائک لائیے گا باپو. جی نمبر بتائیے. 4690 4690 4690 یہ بھی اندر ہی ہیں. سبحان اللہ. آئیے جناب. اور آپ کو تبرک کے حرم، اگر یہی دیتے تبرک کے حرم بھی تو اظہر بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان کو دلا دیتے ہیں. تیسری قرآن اندازی ہوگی، کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ کو آپ جا کر ہمارے اس بستے سے حاصل کیجئے. اچھا بیٹا تبرک جن کا نکلا، اچھا نمبر بتائیں. السلام علیکم. مجھے دے دیں پرچی اظہر بھائی، یہ دے دیں جی. 4638 4638. ارے مدنی منع کا نکلا ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک مدنی بھائی جو ہے ان کے میرا خیال ہے ہمیں پرچیاں دیتے رہے، دوسرے تحفہ لیں گے. اب آپ مکتبۃ المدینہ جائیے اور جو چیز آپ پسند کریں آپ کی شاپنگ کر لیجئے. بہرحال مدنی چل کے ناظرین آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا. آپ کے مدنی مشوروں کا انتظار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی برکت عطا فرمائے. آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیجئے کہ آج کا مقابلہ چلتے چلتے کیسے جا کر آخری سوال پر ختم ہوا. 38
29 نمبر حاصل کیے باب المدینہ والوں نے اور 36 نمبر ضیاء کوٹ والوں نے. العلم